اپنے مشن سے دور ہو گئے، مگر یاد رکھو کہ ایک دو نہیں ہزاروں نائک پیدا ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، مگر سنیت جس کا مقدر ہے، عقیدہ جس کی قسمت میں ہے، اس کو ایک دو نہیں ہزار بہروپیے اس شکل میں کیوں نہ آئے، اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، اسی بات پر تو اس فقیر اشرفی و گدائے جیلانی کو فخر ہے کہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو درس دیا تھا، وہ درس کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے، قیامت تک سلامت رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کالی راتیں آتی رہیں گی، مگر امام احمد رضا کا مشن جاری رہے گا، ان کا پیغام جاری رہے گا۔ اس لیے میں تو بس اتنا کہوں گا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ ہوشیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کسی امیر کبیر کی جماعت نہیں ہے، کسی ملینر اور بلینر کی جماعت نہیں ہے، یہ وہ جماعت نہیں ہے جو برطانوی پاؤنڈ کے سہارے چلتی ہے یا امریکی ڈالر کے سہارے چلتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو نہ یہودی خیال کی بنیاد پر چلتی ہے، نہ سعودی ریال کی بنیاد پر چلتی ہے، نہ کسی کے ڈونیشن پر چلتی ہے۔ وہ اور جماعتیں ہیں جو اپنے قدم سے چلتی ہے، اپنے قدم سے چلتی ہے، مگر اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو اپنے قدم سے نہیں چلتی ہے بلکہ مدینے والے کے کرم سے چلتی ہے۔ قدم سے چلنا اور ہے، مصطفیٰ کے کرم سے چلنا اور ہے۔ کرم سے چلے تھے صدیق اکبر، آج بھی چل رہے ہیں۔ مدینے والے کے کرم سے چلے تھے فاروق اعظم، تو آج بھی چل رہے ہیں۔ مدینے والے کے کرم سے چلے تھے عثمان غنی، آج بھی چل رہے ہیں۔ مدینے والے کے کرم سے چلے تھے فاتح خیبر علی مرتضیٰ، آج بھی چل رہے ہیں۔ مدینے والے کے کرم سے صحابہ چلے، تابعی چلے، تبع تابعی چلے، امام ابو حنیفہ چلے، امام شافعی چلے، احمد بن حنبل چلے، ابو یوسف چلے، امام مالک چلے، امام محمد چلے، امام طحاوی چلے، امام موطا چلے، امام مالک چلے، بایزید بستامی چلے، غوث جیلانی چلے، خواجہ اجمیری چلے، گنج شکر چلے، گنج نبات چلے، مخدوم اشرف چلے، امام احمد رضا چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ ایک دو نائک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر پورا ہندوستان نائک بن جائے جب بھی وہ عقیدہ نہیں مجروح ہو سکتا۔ میرے دوستو، ہم غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے دیوانے ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، مارہرہ کچوچھا بریلی دیوا کالپی صفی پور شریف کے چاہنے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ دوستو، ہم اولیاء کرام کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں، ان کا فیوز و برکات ہمارے ساتھ ہے۔ آپ مطمئن ہو، اور اس طرح کا پروگرام ہو تو نہ جانے کی کوشش کرو، لیکن اگر میلہ دیکھنے کے لیے آپ چلے بھی گئے ہوں، اب تو لوگ میلہ دیکھنے جاتے ہیں، بولے چلو دیکھیں کتنی بھیڑ ہے، چلو دیکھیں کتنی بھیڑ ہے،
بھیڑ دیکھنے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، مگر اس بھیڑ سے مال لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میلے سے مال کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اعلیٰ حضرت نے مال کم دیا ہے؟ کیا آپ کو بغداد سے مال کم ملا ہے؟ کیا آپ کو مارہرہ سے مال کم ملا ہے؟ کیا آپ کو بہرائچ، دیوا، بریلی، کچوچھا شریف سے مال کم ملا ہے؟ دوستو، ایسوں نے جب آپ کو مال دے کر نوازا ہے تو پھر اب کسی میلے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر جاتے ہو تو only for the picnic، یہی ہونی چاہیے ہم سنیوں کی ٹیکنیک۔ حضرات، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس بوڑھی رات میں جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو جوان رکھے، آپ کی سماعت جوان رہے، آپ کی حاضری جوان رہے، آپ جوان رہیں، اور وہاں تو انشاءاللہ بوڑھے بھی جائیں گے تو جوان ہی رہیں گے، یہ بھی ہمارا مقدر ہے۔ مائک والے ذرا اپنا ساؤنڈ صحیح رکھیں، اگر وہ موجود ہیں تو۔ حضرات گرامی، سارے اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن خدا کی مقدس کتاب ہے۔ کیا صرف اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب ہے؟ قرآن خدا کی بے مثال کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، تو کیا صرف اس لیے بے مثال کتاب ہے قرآن کی وہ خدا کی کتاب ہے؟ اگر قرآن صرف اس لیے بے مثال ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے تو خدا کی کتابیں تو اور بھی ہیں۔ یہ توریت خدا کی کتاب، غیر محرف انجیل خدا کی کتاب، یہ زبور خدا کی کتاب، اور جو دوسرے صحیفے ہیں، صحائف ہیں، وہ خدا ہی کا کلام ہے۔ تو جس طرح قرآن خدا کی کتاب ہے، زبور بھی خدا کی کتاب ہے، جس طرح قرآن خدا کی کتاب ہے، انجیل بھی خدا کی کتاب ہے، جس طرح قرآن بھی خدا کی کتاب ہے، توریت بھی خدا کی کتاب ہے۔ مگر جب بے مثلی کی بات آتی ہے تو ہر اہل اسلام سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ قرآن خدا کی بے مثال کتاب ہے۔ بات کیا ہے؟ تو دوستو، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ قرآن اس لیے خدا کی بے مثال کتاب ہے کہ اس کتاب کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، اس کتاب کی نسبت مدینے والے سے ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک قانون مل گیا، ایک ضابطہ مل گیا، ایک اسکول مل گیا کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے وہ بے مثال ہے، جس کی نسبت رسول سے وہ بے مثال۔ اگر قول کی نسبت رسول سے تو قول بے مثال، فعل کی نسبت رسول سے تو فعل بے مثال، عمل کی نسبت رسول سے عمل بے مثال، کردار کی نسبت رسول سے کردار بے مثال، سیرت کی نسبت رسول سے سیرت بے مثال، اسوہ کی نسبت رسول سے تو اسوہ بے مثال، خطبے کی نسبت رسول سے تو خطبہ بے مثال، تعلیم کی نسبت رسول سے تو تعلیم بے مثال، خاندان کی نسبت رسول سے تو خاندان بے مثال، صحابہ کی نسبت رسول سے صحابہ بے مثال، اہل بیت کی نسبت رسول سے اہل بیت بے مثال، امت کی نسبت رسول سے امت بے مثال۔ کیا بات ہے! کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدی، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، رب کائنات اپنے کلام کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو بہترین امت کہہ رہا ہے۔ اس لیے بہترین امت کہہ رہا ہے کہ بہترین نبی کی امت ہے، بہترین نبی کی امت ہے، بہترین نبی کی امت۔ جو بہتر نبی ہے تو اس کی امت بھی بہتر۔
کی امت بھی بہتر، اور اس امت کی شان یہ ہے کہ اس سے جو منسوب ہو جائے وہ بھی بے مثل، وہ بھی لاجواب۔ میرے دوستو یاد رکھو، اسی امت میں صحابہ کی مقدس جماعت ہے، اسی امت میں تابعی کی مقدس جماعت ہے، اسی امت میں امام الطائفہ ہے، اسی امت میں محبوب سبحانی ہے، اسی امت میں غریب نواز ہے، اسی امت میں محبوب الہی ہے، اسی امت میں محبوب یزدانی ہے، اسی امت میں غوث سمدانی ہے، اسی امت میں غوث العالم ہے، اسی امت میں تاج الاصفیاء ہے، اسی امت میں سرکار کنا ہے، اسی امت میں امام احمد رضا ہے، اسی امت میں حجت الاسلام ہے، اسی امت میں مفتی اعظم ہے، اسی امت میں محدث اعظم ہے، اور اسی امت میں ہم ہیں، تم ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، حضرت سید شاہ راشد مکی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہترین امت ہو، لہذا تمہارا کردار بھی بہترین ہونا چاہیے، تمہاری گفتار بھی بہترین ہونا چاہیے، تمہاری رفتار بھی بہترین ہونا چاہیے، اور وقت آنے پر سنیو تمہاری للکار بھی بہترین ہونا چاہیے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ڈرے وہ جو بے سہارا ہو، بے شک، ڈرے وہ جو بیچارہ، ڈرے وہ جو در بدر مارا مارا۔ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے لاکھوں کو جمع کر کے ہمیں دھمکی نہ دو، لاکھوں کو اکٹھا کر کے ہمیں آنکھیں نہ دکھاؤ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں اسلام کا چراغ جل رہا ہے وہ 1000 پر بھاری ہے، بے شک، اگر 10 ہے تو 10,000 پر بھاری ہے، بے شک، اگر 100 ہے تو لاکھ پر بھاری ہے۔ ہم افراد نہیں دیکھتے ہیں، عقیدہ دیکھتے ہیں، بے شک، ہم مجمع نہیں دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں، نظریہ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارو، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، ہمارے اسٹیج سے، اہل سنت کے اسٹیج سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی، لگاؤ۔ اس لیے ایک بات بتاؤں، میں کچھوچھا اور نعرہ لگوا رہا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھوچھا بریلی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، حق ہے، واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اگر امام احمد رضا نے سادات کرام کے احترام کا حق ادا کیا تو سادات کرام نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر احمد رضا کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، زندہ باد، سبحان اللہ مسلک اعلیٰ حضرت کسی کی جاگیر نہیں ہے، بے شک، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شان ہے، یہی ہمارا اعلان ہے، یہی علماء کا فرمان ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضور مسلک اعلیٰ حضرت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا ضروریات اہل سنت۔ بے شک، واہ، مسلک اعلیٰ حضرت ضروریات اہل سنت، معمولات اہل سنت، ضروریات اہل سنت، اہل سنت کی ضروریات۔ مسلک اعلیٰ حضرت
اہل سنت کی ہے نا. اب معمولات کیا ہے؟ فاتحہ کرنا، چادر چڑھانا، یہی تو ہے نا مسئلہ. چادر چڑھانا اسی لیے ہم چڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، ہم چڑھاتے نہیں ہیں، ہم چڑھاتے ہیں. اب اگر ہمارے چڑھانے کو کوئی چڑھانا سمجھے تو وہ چڑھے. ہم چڑھتے نہیں، چڑھاتے نہیں، پر چڑھاتے ضرور ہیں. ہم بغداد میں گئے تو چڑھاتے، ہم اجمیر میں چڑھاتے، ہم کلیر میں چڑھاتے ہیں، ہم دہلی میں چڑھاتے ہیں، ہم بہرائچ میں چڑھاتے ہیں، ہم ماریرا میں چڑھاتے ہیں، ہم کچھوچے میں چڑھاتے ہیں، ہم بریلی میں چڑھاتے ہیں، بدایوں میں چڑھاتے ہیں. ہم چڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں. اور یہ چڑھانا ہماری عادت بنی کیسے؟ آج جشن غوث الورا میں اسے بھی کھول دوں. ہم اسی طرح چڑھاتے ہیں، چڑھاتے اسی طرح ہیں جس طرح میرے رب نے اپنے فرض پر اپنے محبوب کی سنت کی چادر چڑھائی. اپنے محبوب، اپنے فرض پر اپنے محبوب کی سنت کی چادر چڑھائی. رب نے چڑھائی سنت کی چادر فرض پر. فرض رب کا، جملے پر دھیان دیجئے، فرض رب کا، سنت کی چادر محبوب کی، سنت کی چادر محبوب کی، سنت کی چادر خدا نے اپنے فرض پر چڑھائی. بندو یہی سے چڑھانا سیکھ لو. مجھے بتاؤ اے نمازیوں، چلے میں جاتے ہو، آج میں تمہارے چلے کو آملیٹ بنا دوں. جس نماز کو تم فرض کہتے ہو وہ سنت بھی تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک جس نماز کو فرض کہتے ہو وہ سنت بھی تو ہے. نماز پر ظہر میں 2 فرض، وہ سنت بھی تو ہے. ظہر میں 4 فرض تو وہ سنت بھی تو ہے. فجر میں 2 فرض وہ سنت بھی تو ہے. عصر میں جس کو 4، وہ سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض کی بات کر رہا ہوں. جو عصر میں 4 فرض وہ سنت بھی تو ہے. مغرب میں 3 فرض وہ سنت بھی تو ہے. عشاء میں 4 فرض ہے، سنت بھی تو ہے. اور جس وتر کو واجب کہتے ہو وہ سنت بھی تو ہے. مجھے بتاؤ وہ کون سا فرض ہے جس پر سنت کی چادر چڑھی نہ ہو؟ حج فرض سنت بھی تو ہے، روزہ فرض سنت بھی تو ہے. اچھا اب نماز کے اندر دیکھیے آپ، نماز میں قیام فرض سنت بھی تو ہے. رکوع فرض سنت بھی تو ہے. سجدہ فرض سنت بھی تو ہے. قعدہ فرض سنت بھی تو ہے. مجھے بتاؤ نماز کے اندر وہ کون سا فرض ہے جو بن سنت کے ہو؟ کوئی فرض نہ ملے گا جو سنت کے بغیر ہو. تو فرض سنت بھی ہے. اے نمازیوں، جس فرض کو تم فرض کہتے ہو، جو فرض تم پر قرض ہے، یہ فرض ملا کہاں سے؟ تو جواب یہی ہے سنت سے.
نماز ملی سنت سے، نماز میں قیام سنت سے، قیام جو فرض ہے وہ فرض ملا سنت سے، رکوع فرض ہے ملا سنت سے، سجدہ فرض ہے ملا سنت سے، سادہ فرض ہے ملا سنت سے، روزہ فرض ہے ملا سنت سے، حج فرض ہے ملا سنت سے۔ وہ بتاؤ سنت سے کوئی فرض خالی ہو؟ اسی لیے ہم سننی آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے ہم سننی آئے۔ رب نے اپنے فرض پر اپنے محبوب کی سنت کی چادر چڑھائی، کیا سمجھے؟ میرے بندو اگر میرا فرض چاہتے ہو تو میرے محبوب کی سنت کو گلے لگاؤ۔ اب جملہ نوٹ کر رہا ہوں، وہی جملہ مسلک اعلیٰ حضرت بن کر صفحہ دہر پر چمکے گا کہ جس طرح سنت کے بغیر فرض نہیں ملے گا، اسی طرح مصطفیٰ کے بغیر اللہ نہیں ملے گا۔ قیام کا سلیقہ ملا تو مصطفیٰ سے، رکوع کا شعور ملا تو مصطفیٰ سے، سجدے کا نور ملا تو مصطفیٰ سے، قعدے کا طریقہ ملا تو مصطفیٰ سے، عبادت ملی تو مصطفیٰ سے، ریاضت ملی تو مصطفیٰ سے، بندگی کا کمال ملا تو مصطفیٰ سے، حج ملا تو مصطفیٰ سے، حج کی فرضیت ملی تو مصطفیٰ سے، قرآن ملا تو مصطفیٰ سے، عقیدہ ملا تو مصطفیٰ سے، سنت ملی تو مصطفیٰ سے، قانون ملا تو مصطفیٰ سے، شریعت ملی مصطفیٰ سے، طریقت ملی مصطفیٰ سے، حقیقت ملی مصطفیٰ سے، معرفت ملی مصطفیٰ سے، زندگی کا چلن مصطفیٰ سے، زندگی کا باقپن مصطفیٰ سے، کردار مصطفیٰ سے، گفتار مصطفیٰ سے، وقار مصطفیٰ سے، ایمان مصطفیٰ سے، نظریہ مصطفیٰ سے، صحابہ مصطفیٰ سے، تابعی مصطفیٰ سے، سیدہ عابدہ طاہرہ راکعہ ساجدہ صائمہ فاطمہ زہرا ملی مصطفیٰ سے، حسن و حسین ملے مصطفیٰ سے، بایزید بستانی ملے مصطفیٰ سے، جنید بغدادی ملے مصطفیٰ سے، غوث اعظم کی ولایت ملی مصطفیٰ سے، غریب نواز کی خواجگیت ملی مصطفیٰ سے، گنج شکر ملے مختصر سے، مختوم اشرف ملے مصطفیٰ سے، محبوب الہی ملے مصطفیٰ سے، شاہ برکت اللہ ملے مصطفیٰ سے، آل رسول مہرلی ملے مصطفیٰ سے، امام احمد رضا ملے مصطفیٰ سے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی ملی مصطفیٰ سے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اس نائک سے کہو ارے جس نبی سے سب ملا اس نبی کو بھول گیا؟ بولے ارے آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام؟ بعد اللہ ثم بعد، مانگو۔ ارے مانگنے کا سلیقہ تو گدھا کو آتا ہے، ہے بے شک حق ہے، بے شک وہ نائک کیا جانے مانگنا، وہ نائک کیا جانے مانگنا۔ جو امریکہ اور برطانیہ کی غلامی کا دم ہے، بے شک جو سعودی ریال پر چلے، جو یہودی خیال میں ڈوبا ہے، وہ کیا جانے مدینہ کیا ہے اور مدینے والا کیا ہے۔ ارے نائک کے بچے تو ماننے کی بات کرتا ہے، ارے میرے رب نے تو حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا، لولا کا لما اظہر تو ربوبیتی، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونا ظاہر نہ کرتا، ظاہر نہ کرتا، ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد۔ ہم اس نبی کے گدا ہیں،
جو بنائے خلقت آدم و آدمیہ ہے. ہاں ہم اس نبی کے گدا ہیں جو سراپا رحمت عالم و عالمیہ ہے. ہم اس نبی کے گدا ہیں. ہم اس نبی کے گدا ہیں جو مرحب دل مجرور ہے. بے شک واہ ہم اس نبی کے گدا ہیں جو معطر ہے، مطہر ہے، منور ہے، معمر ہے. ہم اس نبی کے گدا ہیں جو الطف بدائے ربانی ہے. ہم اس نبی کے گدا ہیں جو اشرف ثنائے یزدانی. سبحان اللہ ہم سبحان اس نبی کے گدا ہے جو نور عیون عارفہ ہے. ہم اس نبی کے گدا ہے جو سرور سینہ مومنہ ہے. ہم اس نبی کے گدا ہے جو مبشر ببشارت ہے. ہم اس نبی کے گدا ہے جو متوج بتاج کرامت ہے. ہم اس نبی کے گدا ہے جس کا لقب رحمت للعالمین ہے. ہم اس نبی کے گدا ہے جو محبوب رب العالمین ہے. سبحان اللہ ہم مانگتے ہیں مصطفیٰ سے. تو کہتا مانگنا جائز نہیں. امریکہ سے مانگنا جائز ہے؟ واہ واہ برطانیہ سے مانگنا جائز ہے؟ ارے نفس کے بندے، تجھ میں اور ہم سنیوں میں یہی فرق ہے. تو بے ایمان سے مانتا ہے، ہم سراپا ایمان سے مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد گل کے رضا ہے خنجر خونخوار بار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں، نشر کریں یہ جشن غوث الورا ہے. چلی گوڑی میں میں اس لیے اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہوں. یہاں سے بھی کچھ اٹک کے بھٹک کے لٹک کے پٹک کے وہاں پہنچ گئے. کم سے کم یہ میرا میسج موبائل کے ذریعے یا کسی ذریعے سے پہنچنا چاہیے. بے شک اور انشاءاللہ یہ نیٹ پر بھی آئے گا. اور آیا یہاں تو میں آپ کو وضو کرا رہا ہوں، اور کہیں انشاءاللہ کشن گنج کے عنوان کو لے کر میں جم کر غسل کراؤں گا. بے شک بے شک انشاءاللہ فرض پر سنت کی چادر. اس رسول کو بھول گیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سینہ ٹھوک کر کہ ہم ہیں اہل سنت. بے شک بے شک ہم ہیں اہل سنت اہل سنت. سننا چاہتے ہو؟ اچھا جتنے نہ سننے والے ہیں ہاتھ اٹھائیں. اچھا الحمدللہ اس بوڑھی رات میں آپ سننے کو تیار ہیں. لگتا ہے مجھے بھی اپنا پیترا بدلنا پڑے گا. ہم اہل سنت. آج سنت کی ایسی پریبھاشا بیان کروں جس سے دوسروں کی بھاشا بدل جائے. آپ پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بولو. جتنے پیدا ہونے والے ہاتھ اٹھاؤ. پیدا ہونے والے؟ ہاں بھائی پیدا ہونے والے. آپ پیدا ہوئے کہ نہیں؟ آپ تو سوچ رہے ہوگا کہ حضرت والا یہ کون سی بات کر رہے پیدا ہوئے. ارے پیدا نہ ہوتے تو آتے کیسے؟ پیدا ہوئے کہ نہیں؟ ہوئے. پیدا ہوئے نا بھائی؟ ہوئے. کیوں پیدا ہوئے؟ کس نے کہا تھا، مشورہ دیا تھا آپ کو پیدا ہو؟ ذاکر نائک سے پوچھو کہ مجھے یہی گندگی غلاظت پھیلانی تھی، کس نے پیدا کیا تھا، مشورہ دیا تھا کہ تو پیدا ہو؟ ایسے پیدا ہونے سے اچھا تو ایسا نہ پیدا ہوتا. پیدا ہوئے؟ ہاں ہوئے. کیوں ہوئے؟ ایک جواب. پیدا اس لیے ہوئے کہ پیدا ہونا سنت. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. پیدا ہوئے؟ ہاں ہوئے. اس لیے پیدا ہوئے. پیدا ہونا سنت سنت. پیدا ہونا
پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں. کیوں؟ ماں کے پیٹ میں رہنا سنت. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے عالم ارواح میں رہنا سنت. جی تو یہ ہمارا سفر سنت، یہ نیا نہیں ہے، یہ تو عالم ارواح سے. اسی لیے ہم پیدائشی سنی ہیں. ہم اثر ڈالتے ہیں، اثر لیتے نہیں. پیدائشی سنی ہے. ایسا نہیں کہ یہاں آ کے سنی بنے. تم جو پیدائشی سنی ہو الحمدللہ. اچھا جب بچہ پیدا ہوتا تو کان میں اذان دیتے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ اذان دینا سنت. عقیقہ کرتے ہو کہ نہیں؟ عقیقہ کرنا سنت. بچہ جوان ہوتا ہے تو شادی کرتے ہو، شادی کرنا. ولیمہ کرتے ہو، ولیمہ کرنا سنت. مہمانوں کو بلاتے ہو، بلانا. کھلاتے پلاتے ہو، عزت دیتے ہو، بعد میں رخصت کرتے ہو. یہ کیوں؟ سنت. تجارت کرتے ہو، تجارت کرنا سنت. تجارت کرنا. اچھا یہ بتائیے آپ اپنی قبر میں جائیں گے؟ بولو کتنے لوگ جائیں گے؟ نہیں اس میں سے کچھ نہیں ہاتھ اٹھا رہے. اپنی قبر میں آج بتائیے جشن غوث الورا شاہ عبد العلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، مستند ہے، معتبر ہے. سمجھا؟ آج کے بعد سے اعتراض نہ کرنا. جی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جب سلی گوڑی آیا ہوں تو سیدھا یہاں آیا ہوں. یہاں پہلے یہاں آیا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں. دن میں یہاں آیا ہوں، رات میں آپ کے یہاں آیا ہوں. ٹھیک ہے؟ ارے کچھ مانگنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور شاہ عبد العلیم کی بارگاہ میں مانگو ان کے وسیلے سے. بے شک دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، مگر پیارے دنیا کم مانگنا، آخرت زیادہ مانگنا. بے شک. تو قبر میں جاؤ گے؟ بولو ہاتھ اٹھائیے. اتنے سب لوگ قبر میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو جاؤ. واہ بھئی آپ ہی بول رہے ہو کہ قبر میں جائیں گے جائیں گے جائیں گے. جاؤ. دیری کس بات کی؟ کائے کو میرا ٹائم لے رہے ہو؟ واہ بہت کچھ کیا کرنا. اب دیکھیے اس بوڑھی رات میں تھوڑا سا موڈ بدلنا چاہیے. قبر میں جائیں گے، یہ طے ہے کہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے، اور یہ بھی طے ہے کہ جب بلائے جائیں گے تب جائیں گے. یہی تو ہمارا مزاج ہے کہ ہم بن دعوت کہیں نہیں جاتے. آپ نے بلایا ہم یہاں آ گئے. یہاں عبداللہ نے بلایا ہم آ گئے. قبر میں اللہ بلائے گا ہم جائیں گے. یہاں بندہ بلاتا ہم بندے کی دعوت پر آتے ہیں. قبر میں جائیں گے تو اللہ بلائے گا، ہم اللہ کی دعوت پر. اللہ کا حکم ہوگا آؤ تمہارا ٹائم ہو گیا، ہم چلے جائیں گے. ہم تو ہر وقت تیار ہیں. تو طے ہے قبر میں جانا، اور طے ہے رب کی دعوت پر جائیں گے. جائیں گے قبر میں نہ جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ اس لیے جائیں گے کہ قبر میں جانا سننا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سنت کا سنیوں سے لنک ہے؟ کیا سنت کا سنیوں سے تعلق ہے؟ نہ سنی سنت سے الگ، نہ سنی سنت سنی سے جدا. ہم قبر میں جائیں گے اس لیے قبر میں جانا سنت. قبر میں لیٹیں گے لیٹنا سنت. اور جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت قائم ہوگی تو ہم اپنی قبر سے اٹھیں گے. کیوں؟ اٹھنا سنت. ہم قیامت کے میدان میں ہوں گے، وہاں ہونا سنت. ہم پلسرات سے گزریں گے. گزریں گے. آپ گزرو گے نہیں، سبھی گزریں گے. کہتے پلسرات بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ایسا پر خطر راستہ.
ویری ویری ڈینجرس. گزریں گے ہے نا, سنا ہوگا نا. آج اس کی میں وضاحت کر دوں. جشن غوث الورا میں کون کہتا ہے کہ اب پل صراط سے گزریں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. غوث اعظم کے کرم کے سہارے آج میں تمہیں جملہ دے رہا ہوں. ضروری ہے. اور بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو مزاج دیا ہے وہ دے رہا ہوں. کون کہتا ہے ہم پل صراط سے گزریں گے؟ جی نہیں, ہم گزریں گے نہیں, گزارے جائیں گے, گزارے جائیں گے, گزارے جائیں گے. گزرنا ہو رہا ہے, گزارا جانا ہو رہا ہے. اسی بات کو وقت کا مجدد امام احمد رضا یوں گویا ہوتا ہے, یا رسول اللہ پل سے اتارو, راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. امام اہل سنت نے اہل سنت کے جیالوں کو یہ مزاج دے دیا. سنیو تم نہ گھبراؤ, تم گزرو گے نہیں, مصطفیٰ کے کرم سے گزارے جاؤ گے, گزارے جاؤ گے. سوچیں وہ جنہیں گزرنا ہے, ضروری. سوچیں نائٹ, اور نائٹ کے مائک پر آنے والا بائک وہ سوچے, ہم کہے کا سوچے. غوث اعظم کے دیوانوں تم گزارے جاؤ گے, بے شک. غریب نواز کے چاہنے والوں تم گزارے جاؤ گے, مخدوم مشرف کے چاہنے والوں تم گزارے جاؤ گے. گزرنا ہو رہا ہے, گزارا جانا ہوگا. ہم گزار دیے جائیں گے. کاٹا میرے جگر سے غم روز کاٹا, کیوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. سرکار آپ تو شفیع المذنبین ہے, رحمت للعالمین ہے, مختار کائنات ہیں. سرکار آپ کے لیے کیا ہے؟ ایسا گزاریے کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے, پر کو خبر نہ ہو, بلکہ سچائی یہ ہے کہ خبر کو خبر نہ ہو. بے شک, بے شک. ایسا گزاریے کہ خبر کو خبر نہ ہو, پر کو خبر نہ ہو, نہ ادھر کو خبر ہو نہ ادھر کو خبر ہو. سرکار آپ کو خبر ہو, آپ کو خبر ہو, آپ کو خبر ہو. اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کو پل پل کی خبر آئے, بے شک, حق ہے, بے شک. پل پل کی خبر آئے. مثال کے طور پر اگر پاؤں کو چوٹ لگ جائے جان کو خبر ہے. بے شک. جسم ہے نا, اور جسم کے اندر جان ہے. جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگ جائے جسم کو خبر ہے. جسم کو اگر چوٹ لگ جائے تو جان کو خبر ہے. پیر کو چوٹ لگ جائے تو روح کو خبر ہو جائے. آنکھ میں درد ہو تو روح کو خبر ہو, کان میں درد ہو تو روح کو خبر ہو, سر میں درد ہو تو روح کو خبر ہو, انگلی میں تراش خراش ہو جائے تو روح کو خبر ہو. جسم کے کسی حصے کسی عضو پر اگر چوٹ لگ جائے تو روح کو خبر ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم تڑپے روح کو خبر نہ ہو, امتی تڑپے نبی کو خبر نہ ہو, امتی تڑپے نبی کو خبر نہ ہو. اسی بات کو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہتے ہوئے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ. بتاؤں دوستو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ہے نا, ممکن نہیں. سرکار کہاں ہے؟ سرکار کہاں ہے بولو؟ مدینے میں, مدینے میں. اور اللہ تو کہہ رہا ہے مومنین کے سینے میں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, النبی اولا بالمومنین من انفسہم. میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب.
جان سے زیادہ قریب، یعنی جو جس میں جان ہے، جان تو قریب وہی ہے جو جس میں ہمارے جان ہے، اس جان کی جان بھی میرا نبی۔ اگر وہی جان نہ ہوتی تو یہ جان نہ ہوتی، اگر وہی جان نہ ہوتی تو یہ جہان نہ ہوتا۔ ارے اللہ نے جو کچھ کیا ہے، بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، اسی حبیب کے لیے، سب کچھ اسی نبی کے لیے، اسی کے لیے۔ تو امتی کہیں بھی طرف نبی کو خبر ہے، زمین پر امتی طرف مصطفیٰ کو خبر، زمین میں طرف رسول کو خبر، پہاڑ پر طرف رسول کو خبر، مکان میں طرف رسول کو خبر، دکان میں طرف رسول کو خبر، خلوت میں طرف رسول کو خبر، جلوت میں طرف رسول کو خبر، تنہائی میں طرف رسول کو خبر، انجمن میں محفل میں طرف رسول کو خبر، اس جہان میں طرف رسول کو خبر، اس جہان میں طرف رسول کو خبر، جب جب طرف رسول کو خبر۔ اس لیے کہ امتی نبی سے قریب، نبی امتی سے قریب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے امتی کو تکلیف ہو، نبی کو خبر نہ ہو؟ امتی طرف نبی کو خبر نہ ہو۔ میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ دوستو، بات کہاں سے کہاں نکلتی چلی گئی، اب میں کیا بتاؤں دوستو۔ پلٹتا ہوں پھر اسی رخ کی طرف جس کی نسبت مصطفیٰ سے، وہ بے مثال، ایسے بے مثال قرآن کے کلام الہی ہونے میں جب شک کیا جانے لگا، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، پیغمبر پر اتہام بہتان معاذاللہ لگایا، عرب کے کافروں نے کی اپنی طرف سے گڑھ لایا ہے، باندھ لایا ہے، معاذاللہ ثم معاذاللہ۔ میرے رب نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے محبوب، اب وقت آ گیا ہے، کہہ دو عرب کے کافروں سے، سارے جن اور انس اگر ایک دوسرے کے مددگار بن کر اس قرآن کی مثال لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ یہاں پورے قرآن کا جواب مانگا جا رہا ہے۔ میرے رب نے یہ نہیں کہا اے عرب کے کافروں، میرے محبوب کے بے شمار معجزات میں سے یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ میرے محبوب نے ایسا کیا، تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، ایسا کیا تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، ڈوبے سورج کو پلٹایا تم بھی پلٹا کے دکھاؤ، چاند کے 2 ٹکڑے کیے تم بھی کر کے دکھاؤ، کنکریوں سے کلمہ پڑھایا تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، پتھر کو پانی پر تیرایا، اپنے پاس بلایا، واپس لوٹایا، کلمہ پڑھایا، تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ نہیں، لیکن جب قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک کیا جانے لگا تو رب نے کہا قل، نبی کہہ دو، اعلان کر دو کہ سارے جنات اور انسان ایک دوسرے کے سپورٹر ہیلپر بن کر اگر قرآن کی مثال لانا چاہیں نہیں لا سکتے۔ دیکھیے یہاں اس آیت نے پورے قرآن کا جواب مانگا گیا، کہا میرے حبیب یہ بہت زیادہ ہے، 10 سورتوں کا جواب مانگو۔ میرے حبیب یہ بھی زیادہ ہے، فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت کا جواب مانگو۔ کہا میرے حبیب یہ بھی زیادہ ہے، فلیاتو بحدیث مثلی، ایک بات کی مثال ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر پیغمبر نے اعلان کیا تھا اے عرب کے کافروں، اگر قرآن کے کلام الہی ہونے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، شک و شبہہ ہے تو لاؤ اس کی مثال۔
14 صدیاں گزر گئی، صدیوں کے سال گزر گئے، سال کے مہینے گزر گئے، وہ دن آج کا دن، ایک گولی اوپر نہ ہوئی، ایک آواز نہ اٹھی کہ ہم لائیں گے جواب، ہم لائیں گے مثال۔ کیا ان میں آتش بیان نہ تھے؟ کیا ان میں فصاحت و بلاغت والے نہ تھے؟ یہاں قرآن کا جواب مانگا گیا، کسی اور کا نہیں۔ ایسے ایسے ان عرب کے کافروں میں آتش بیان خطیب تھے جنہوں نے اپنی خطابت کے بوتے پر پورے عرب کے ماحول کو تنور بنایا، مگر ایک آواز بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے نہ اٹھی۔ صدیاں گزر گئی، بات کیا ہے اسی کو مجھے بیان کرنا ہے۔ قرآن کے 30 پارے، توجہ چاہتا ہوں، 30 پاروں کی سورتیں، سورتوں کی آیتیں، آیتوں کے الفاظ، لفظوں کا ایک ایک حرف مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا۔ ارے وہ نبی جس کی زبان سے نکل کر قرآن بے مثال ہو جائے، اس نبی کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ، قرآن کا بہانہ تھا محبوب کی عظمت کو منوانا تھا۔ ارے جب تم کتاب کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو کتاب والے کا جواب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتاب والے کا جواب کہاں سے؟ بے شک۔ میرے دوستو یاد رکھو، میرے سرکار کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، بے شک۔ قرآن۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں مانوی طور پر کوئی فرق نہیں قرآن اور رسول کی زندگی میں۔ ایک صوفی نے تو یہاں تک فرمایا، جو امتی یہ چاہتا ہو سرکار کی زیارت کرنا، دیدار کرنا، تو فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی زیارت کرے۔ جس نے قرآن کی زیارت کر لی اس نے مدینے والے کی زیارت کر لی۔ جس نے قرآن کا چہرہ دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا۔ قرآن اس لیے کہ پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی صورت جسمانیہ کا نقشہ ہے۔ انگلی دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کی پلکیں دیکھنی ہو تو قرآن دیکھو، محبوب کی زلفیں دیکھنی ہو تو قرآن دیکھو، محبوب کا انداز دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کی گفتار دیکھنی ہو تو قرآن دیکھو، محبوب کا اسوہ دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کا کردار دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کے کام دیکھنے ہیں تو قرآن دیکھو، محبوب کی زبان دیکھنی ہو تو قرآن دیکھو، محبوب کی فکر دیکھنی ہو تو قرآن دیکھو، محبوب کا نظریہ دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو، محبوب کا چلنا پھرنا دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کا علم دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کا عمل دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کا علم اختیار دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کی حاکمیت دیکھنی ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کا مختار و مالک ہونا دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، محبوب کا عالم غیب ہونا دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اس نے قرآن کو دیکھ لیا، اس نے مدینے والے کو دیکھ لیا۔ دوستو اسی لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور کی سیرت طیبہ کے تعلق سے تو جناب عائشہ صدیقہ یہی فرماتی کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ، سرکار کی سیرت، سرکار کی عادت کریمہ قرآن۔ تو حضور کی سیرت، حضور کی سیرت، حضور کی سیرت قرآن کی صورت۔ اگر سرکار کی سیرت دیکھنا ہے تو قرآن کی صورت دیکھو، قرآن کی صورت دیکھنا ہے تو سرکار کی سیرت دیکھو، یا رسول کا خلق پاک دیکھنا ہے تو قرآن کی زیارت۔ میرے دوستو تو یاد رکھو، تو اپنے محبوب کی عظمت کو منوانے کے لیے قرآن کا جواب مانگا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب تم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو اس نبی کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس پر میں نے اپنا قرآن نازل کیا؟ ایسے محترم محتشم مکرم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ارشاد فرما رہا ہے، محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو،
خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، خدا تم سے محبت کرے گا۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر محبت کا دعویٰ اللہ سے، پیروی رسول کی، پیروی اللہ سے تم محبت کرتے ہو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ محبت خدا سے، پیروی مصطفیٰ کی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک دعویٰ، ایک دلیل، ایک نتیجہ۔ دعویٰ محبت، دلیل رسول کی پیروی، نتیجہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب تم میرے محبوب کے پیچھے چلو گے تو خدا کے محبوب ہوگے۔ تو اگر محبوبیت کا مقام چاہتے ہو، رسول کے پیچھے چلو، رسول کے پیچھے چلو، عبادت میں پیچھے چلو، تقوی میں پیچھے چلو، نماز میں پیچھے چلو، رکوع میں پیچھے چلو، قیام میں پیچھے چلو، پیروی کرو، حج میں پیچھے چلو، عبادت میں پیچھے چلو۔ جب نماز کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کیفا نصلی یا رسول اللہ، ہم نماز کیسے ادا کریں؟ تو میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے پڑھتا دیکھو تم بھی پڑھو، جیسا مجھے پڑھتا دیکھو تم بھی پڑھو، اور حج میں جیسا مجھے کرتا دیکھو تم بھی کرو، نماز میں جیسا پڑھتا دیکھو تم بھی کرو، اور حج میں جیسا کرتا دیکھو ویسا کرو۔ میرے دوستو، اسی لیے یہاں اتباع کا لفظ آیا ہے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں تعمیل حکم کو، اور اطاعت کہتے گم ہو جانا، فنا ہو جانا، اپنا احساس نہ رہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، وہ اپنے اونٹ کی لگام کو پکڑ کر نچا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے ابن عمر کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بھی نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں۔ کہا اچھا جیسی ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں نے اپنے آقا کو ایسا کرتے دیکھا تھا، میں اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اسی لیے خدا چاہتا ہے میرے بندو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تیری محبت میری بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوگی جب میرے محبوب کی پیروی کرو گے، میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو گے۔ میرے دوستو، اسی لیے ہم اہل سنت آوارہ کتے نہیں ہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے۔ میرے دوستو، جب شہر میں آوارہ کتے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کارپوریشن والے بھیجتے ہیں ٹرک، اور اپنا عملہ بھیجتے ہیں، اپنے سنتریوں کو بھیجتے ہیں، سنتریوں کو جاؤ ان آوارہ کتوں کو پکڑ کے لے آؤ، اور پکڑ کے ٹرک میں بھرو، جنگل میں چھوڑ دو۔ یہی ہوتا ہے نا؟ لیکن ان آوارہ کتوں میں جسے پکڑنے کے لیے دنیا کے سنتری آتے ہیں، اس میں ایک کتا وہ بھی ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، تو وہ سنتری کہتے ہیں اس کتے کو ٹچ نہ کرنا، اس کو نہ ٹچ کرنا۔ یہ آوارہ نہیں ہے، یہ برادری دے کے آ گیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ دنیا کے سنتری صرف اس علامتی نشان جو غلامی کا پٹا ہے پٹا اس کتے کے گردن میں جو پٹا ہے وہ ایک نشان ہے، اس کی پہچان ہے۔ صرف اسی نشان کی بنیاد پر دنیا کے سنتری اس کتے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے۔ بلا تشبیہ جب ہم میدان حشر میں ہوں گے تو محشر کے سنتری ہمیں ٹچ نہ کریں گے، ہم سیدھے جنت کی طرف بڑھیں گے تو محشر کے سنتری ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے اسے نہ روکو، اسے نہ پکڑو، اس کی گردن میں مدینے والے کی غلامی کا پٹا ہے، پٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہی نسبت غلامی ہماری حیات کا سرمایہ ہے، یہی نسبت غلامی ہمارے لیے باعث افتخار ہے، یہی نسبت غلامی میرے دوستو یہ نسبت سلامت ہے تو تم سلامت ہو، تمہارا پریوار سلامت ہے، تمہارا خاندان سلامت ہے، تمہاری نسلیں سلامت ہے۔ یہ نسبت غلامی سلامت ہے تو تمہاری اولاد سلامت ہے، تمہارا عقیدہ سلامت ہے، تمہاری جماعت سلامت ہے۔ آج جو اہل سنت والجماعت سلامت ہے
تو اسی نسبت غلامی کی بدولت ابو بکر صدیق اکبر بنے، اسی نسبت سے عمر فاروق اعظم بنے، اسی نسبت سے عثمان ذوالنورین بنے، اسی نسبت سے علی مشکل کشا بنے، اسی نسبت سے حسن و حسین کو امامت ملی، اسی نسبت سے امام اعظم کی فقاہت کا چراغ جلا، اسی نسبت سے غوث اعظم کی محبوبیت و ولایت و غوثیت کی شمع جلی، اسی نسبت سے نظام الدین محبوب الہی بنے، مخدوم اشرف محبوب یزدانی بنے، اسی نسبت سے فرید الدین گنج شکر بنے، علاء الدین گنج نبات ملے، اسی نسبت سے الحمدللہ پہلے والے بھی چمکے، آج والے بھی چمکے، آنے والے قیامت تک اسی نسبت سے چمکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، حضور راشد مکی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرات دوستو، اب اگر تم چاہتے ہو یہ نسبت مزید مستحکم رہے اور ہو تو دارالافتاء قائم کرنا ہے، دارالافتاء قائم کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دارالافتاء قائم کرنا ہے تو مولانا غلام ربانی صاحب مزید اس پر روشنی ڈالیں گے، ایک مفتی کی بھی ضرورت پڑے گی، اور دارالافتاء کہاں قائم کریں اس کے لیے مکان کی بھی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال آپ سے چلتے چلتے میری یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ اس دارالافتاء کے سلسلے میں اور اس کے قیام میں آپ سے جو تعاون مانگا جائے آپ اس میں بھرپور تعاون کریں۔ بولیے، تعاون کرنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ تمہاری نسبت اگر سلامت رہے گی تو دوستو، نسبت کو سلامت رکھنے کے لیے سلی گوری شہر میں ایک دارالافتاء کے قیام کی ضرورت ہے۔ مولانا نذیر صاحب یہ کھڑے ہوں گے اور یہ اعلان کریں کہ مولانا سفیر صاحب ابھی میرے بعد، تو آپ کو بھرپور ان کا تعاون کرنا ہے، ان کی امداد کرنی ہے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے میں یہ دارالافتاء یہاں قائم ہو جائے، دائم ہو جائے، اور ایک اچھا آپ کا انتظام ہو جائے، تاکہ آپ یہاں آئیں، اپنے مسائل لے کر حل کرائیں، مسئلہ بھی حل کریں اور اپنے کو بھی حل کریں، ہلاہل ہونے سے بچیں۔ حضرات، اسی لیے میں کہتا ہوں، بس اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ میرے سرکار ایک مقام پر ایک روایت مجھے یاد آ گئی، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اس کی خواہشات پر میری تعلیمات کا ایسا غلاف چڑھے کہ اس کی خواہشات نہ رہے، میری تعلیم بن جائے۔ میرے دوستو، اسی لیے اب اگر سرکار کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، علی مرتضیٰ کو دیکھو، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو دیکھو، ائمہ کرام کی جماعت کو دیکھو، یہ رسول کی تعلیمات کا نام ہے۔ میرے دوستو، آج ہم جس کا جشن منا رہے ہیں یہ کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے، جشن تعلیمات رسول کا جشن منا رہے ہیں۔ غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا نام ہے، جشن غوث اعظم، غوث اعظم یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا نام ہے۔ رسول کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، تعلیمات کی چمک و دمک کو دیکھنا ہے، اولیاء کرام کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو۔ تو اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو میرے محبوب کی اتباع کرو، پیروی کرو، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات نبی کی
او زمانہ روٹھ جائے غم نہیں ہے کچھ ہمیں اس کا، زمانہ روٹھ جائے غم نہیں ہے کچھ ہمیں اس کا، یہ زمانہ روٹھ جائے کچھ نہیں ہے غم ہمیں اس کا، زمانہ روٹھ جائے کچھ نہیں ہے غم ہمیں اس کا، در احمد رضا پہ آنا جانا ہم نہ چھوڑیں گے، در احمد رضا پہ آنا جانا ہم نہ چھوڑیں گے، در احمد رضا پہ آنا جانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ عقیدت کا شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بریلی ہو بدایوں ہو، بریلی ہو بدایوں ہو، کچھوچا ہو کہ مارہرا، اے بریلی ہو بریلی ہو بدایوں ہو، کچھوچا ہو کہ مارہرا، عقیدت سے وہاں چادر چڑھانا ہم نہ چھوڑیں گے، عقیدت سے وہاں چادر چڑھانا ہم نہ چھوڑیں گے، کبھی بھی یہ ادائے عاشقانہ ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ آخری شعر دعاؤں کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تو کر لے لاکھ کوشش نہ جیلیا، تو کر لے لاکھ کوشش، ہاں تو کر لے لاکھ کوشش روکنے کی نجدیا، لیکن تو کر لے لاکھ کوشش روکنے کی نجدیا، لیکن تو کر لے روکنے کی نجدیا، لیکن کنارہ یا رسول اللہ، کنارہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کبھی بھی یہ ادائے عاشقانہ ہم نہ چھوڑیں گے، عظیم قادری جب تک رہے گا دم میں دم باقی، عظیم قادری جب تک رہے گا دم میں دم باقی، عظیم قادری جب تک رہے گا دم میں دم باقی، شہیدی کا مقدس آستانہ ہم نہ چھوڑیں گے، شہیدی کا مقدس آستانہ ہم نہ چھوڑیں گے، کبھی بھی یہ ادائے عاشقانہ ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت علامہ نذیر احمد صاحب قلعہ اور علامہ صفیر الدین صاحب قلعہ کی جانب سے بڑے ادب کے ساتھ اپنے مہمان کی خاطر آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اگر آپ اپنے علماء سے محبت فرماتے ہیں، اور ضرور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بڑے ادب کے ساتھ کہ جس کے آگے جو کرسیاں خالی ہیں وہ پر کر لیں، بہت اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کرنا جانتے ہیں، اپنے
اپنی میزبانی کا حق ادا کرنا ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ. آ جائیے, بہت آپ کا احسان ہو جائے گا. دیکھیے میرے پاس وقت بالکل کم ہے. ایک ایسی شخصیت خطابت کے حوالے سے جس نے آج سے نہیں, تو ایسا ماحول, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, میں جانتا ہوں. بیٹھ جائیے سب لوگ, بیٹھ جائیے ماشاءاللہ. پورا مجمع ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ فضل فرمایا آپ پر, آپ اعلیٰ حضرت کی دیوانے ہیں. اس دیوانگی کو اعجاز محمد قادری سلام میں محبت پیش کرتا ہے کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں, نگینہ چھوڑ آئے ہیں. اب ایک دو آدمی سبحان اللہ کہہ دے, میں دوسرا مصرع پڑھ دے رہا انشاءاللہ. انگوٹھی لے کے آئے ہیں, نگینہ چھوڑ آئے ہیں, بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انگوٹھی لے کے آئے ہیں, نگینہ چھوڑ آئے ہیں, بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. اور تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں, میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان تمہیں معلوم ہے خوشبو, اصل میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو میں نے صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے کہا ہے, تو آپ صرف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. لکھنؤ میں ایک نواب صاحب نے اپنے نوکر سے کہا تھا کہ اگر تم سے میں ایک کام کہوں تو دو کام کرنا. اگر میں کہوں کہ میری ٹوپی لاؤ تو ٹوپی بھی لے کے آنا, ساتھ میں میرا امامہ بھی لے کے آنا. اگر میں کرتا مانگوں کرتا بھی لاؤ, ساتھ میں میرا جبہ بھی لے کے آؤ. چھری مانگوں تو چھری بھی لانا, ساتھ میں تلوار بھی لانا. تو نواب صاحب کی طبیعت خراب ہوئی, کہا ڈاکٹر کو بلاؤ. تو نوکر ڈاکٹر کو بھی بلا کے لایا, ساتھ میں کفن کاٹنے والے کو بھی بلا کے لایا. تو آپ بہت اچھے سامعین ہیں ماشاءاللہ. اب اس حضرت علامہ راشد مکی میں اللہ کی خطابت کے حوالے سے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. انگوٹھی لے کے آئے ہیں, نگینہ چھوڑ آئے ہیں, بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. اور نبی کو چھوڑ کر کیسے خدا تک وہ پہنچ جائیں, ہمیں وہابی چھت پہ بھی آئے ہیں, زینہ چھوڑ آئے ہیں. وہابی چھت پہ بھی آئے ہیں, زینہ چھوڑ آئے ہیں. بریلی شہر کی مقبولیت بڑھتی ہی جاتی ہے, امام محمد رضا ایسا قرینہ چھوڑ آئے ہیں. آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ کی تقریر اس لیے اخیر میں کرائی جاتی ہے کہ ان کی تقریر کے بعد بڑے بڑے خطیب, بڑے بڑے وائس, بڑے بڑے مقرر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کی تقریر کے بعد سامعین کی تشنگی مکمل سیراب ہو جاتی ہے, لوگ صرف اور صرف سننا چاہتے ہیں. تو حضرت علامہ غلام ربانی صاحب الہ آباد کی خوبصورت گفتگو سننا چاہتے ہیں, اس لیے ایک مجبوری ہمارے ساتھ, ایک ٹریجڈی ہے کہ ہم آپ کو آخری میں پیش کرتے ہیں. پورا مجمع اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور حضرت علامہ غلام ربانی صاحب اللہ کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, نعرہ رسالت, غوث الورا کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, احسان غوث اعظم حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ. اس خیال کے ساتھ کہ وہ خودکشی کی سلیبوں پہ جھول جاتی ہے, جو قوم ان کی ہدایت کو بھول جاتی ہے اور اجالا دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو, جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. اب دیکھیے میں کہتا ہوں ایک جملہ کہ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سلی گوڑی کے باشعور مسلمان, ابھی میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب, آپ جو بھی احکام کی باتیں, غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے, آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا, آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا. اے محبوب, آپ جو بھی غیب کی خبر نہیں جانتے تھے, احکام کی باتیں نہیں جانتے تھے, آپ کے رب نے